عمران خان کی جانب سے یہ کال آئی تھی سول نافرمانی والی. تو اب دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, کلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کسی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, چاہے کوئی فرشتہ ہے چاہے کوئی انسان ہے, تو دیٹ مینس کہ پھر گورنمنٹ سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہے, صرف زبان سے کہنے کی دیر ہے, باقی انڈیکیشنز یہی ہیں, مطلب یہی ہے. دوسری جانب گورنمنٹ کے لوگ بھی خود تیار تھے بات چیت کے لیے کہ ہم کوئی موقع ملے پی ٹی آئی سے بات کریں. تو اب گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, تو میرا خیال ہے انگیجمنٹ ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ اور زیادہ میسڈ اپ سچویشن ہو. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کھلا ہوا ہے, ادھر سے دوسرے علماء کرام آ رہے ہیں, تو سوسائٹی میں پولرائزیشن کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے ماحول بنتا ہے تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کا معاملات کو, تو کرنا چاہیے, اس میں انیشیٹ لینا چاہیے. اگر پی ٹی آئی لے رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی ایک ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. اینی ہاؤ, آج جو پورے دن کی اوور آل ہائی لائٹ رہی ہیں وہ اگین مولانا تھے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا کل رات کا جلسہ اور اس کے جواب میں آج علماء اکرام کی ایک پریس کانفرنس. تو ایسا نظر آیا, محسوس ہوا کہ ڈویژن ہو رہی ہے علماء اکرام کے حد تک بھی. یعنی مولانا فضل الرحمان نے خود ایک پریس کانفرنس کی کچھ دیر پہلے, اور انہوں نے یہ کہا کہ علماء اکرام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایگزیکٹ لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ حکومت علماء کو تقسیم کر رہی ہے. یہ مولانا کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور ہم نے جو آج دیکھا ہے ماحول, اس میں تو بہرحال یہی لگ رہا ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مدارس کا جو الحاق ہے وہ وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پہ رہے, لیکن حکومت اور باقی جو حکومت کے ایک طرح سے قریبی علماء اکرام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو مدارس کا نظام ہے یا معاملات ہیں وہ حکومتی کنٹرول میں یا وزارت تعلیم کے ماتحت یا ان سے منسلک ہو. تو اس معاملے پہ تھوڑی سی سچویشن خراب ہوئی ہے. اطلاع یہ ملی کہ حکومت نے کوئی ترمیمی مسودہ جو ہے وہ مولانا کو بھجوایا کہ جناب اس ترمیم کے ساتھ دیکھیں معاملہ اگر بنتا ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ حکومتی جو آپشن ہے ان کے اوپر غور کرنا تو دور کی بات ہے, میں چمٹے سے اس کو پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اس حد تک یعنی ایگریسو ہوئے ہوئے ہیں مولانا صاحب. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب کہاں پہ جا کے رکے گا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا مولانا واقعی اتنے ایگریسو ہو چکے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے, یا وہ چلا سکتے ہیں اس سارے ماحول میں جب ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت نے ایک پورا مومنٹم بنا کے ایک پوری تحریک چلانے کی کوشش کی ہے, اینڈ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کیا مولانا کر سکتے ہیں؟ یہ کویشچن مارک ہے. بٹ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نکل آئے تو پھر ہمیں روک نہیں سکیں گے. دوسری طرف تیاریاں جاری ہیں. آج میں نے دیکھا حکومتی وزیر جو ہے وہ علماء اکرام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جواب دیں. اور دیکھا ہم نے کہ علماء اکرام کی جانب سے آج متعدد اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. اسی ساری صورتحال کے دوران دو خبریں اور ہیں. ایک تو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس تھا, اور شاید میں نے جب سے سپریم کورٹ کے معاملات کو ان کی رپورٹنگ دیکھنا شروع کی ہے تو میں نے پہلی بار دیکھا کہ سابق چیف جسٹس کے اوپر ہی جرمانہ عائد کر دیا گیا. جواد ایس خواجہ سابق چیف جسٹس ہیں, انہوں نے درخواست کی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت روکی جائے. تو آج ان کی اس درخواست کو خارج کر دیا گیا اور ان کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ ہوا. وہ سابق چیف جسٹس بھی ہیں. بہرحال یہ عدالت کا فیصلہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کارروائی آگے بڑھی ہے, اور اب عدالت کا موڈ یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو جلد کسی منطقی انجام تک لے جانا چاہتے ہیں. جو ملٹری ٹرائل کے قیدیوں کے لواحقین کی ایک درخواست تھی حفیظ اللہ نیازی کی, ہم نے دیکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملٹری ٹرائل سے نکال کے جیل بھیج دیا جائے, تو وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے. لیٹس سی آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتا رہوں.